ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خاتون ہیں، انہوں نے خواب میں حضرت تھانوی قدس سرہ روح کو دیکھا ہے۔ دیکھیے خواب کی جتنی بھی تعبیرات ہوتی ہیں نا، اچھا وہ شمشیر کا ایک مطلب صبر سے بھی آتا ہے، اچانک یاد آ گیا، دہ خدا ایک ڈکشنری ہے فارسی کی، شاید ہی اس سے بہتر کوئی ڈکشنری ہو، اس میں بھی صبر کے معانی میں بھی آتا ہے۔ اچھا خوابوں کی تعبیر کے لیے حقیقت میں کچھ نہ کچھ شناسائی ضروری ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ باہمی کوئی ربط و تعلق نہ ہو، گفتگو نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ انسان کی شخصیت کیا ہے، تو تعبیر دینا کچھ آسان نہیں ہوتا۔ تعبیر خالص وہبی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سیکھنے ویکھنے سے نہیں آتا۔ تعبیر کوئی آدمی دیتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کی زبان اور اس کے محاورات سے بھی واقف ہو، اور اگر وہ اسی طرح خوابوں کی تعبیر دینا چاہتا ہے تو اسے پتہ ہو کہ کتاب و سنت میں یہ الفاظ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خواب گھڑا ہوا ہے، جھوٹا آدمی ہے یا واقعی کوئی سچ بولتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں جب آدمی گھل مل جائے، آنا جانا ہو، پھر پتہ ہوتا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے اور یہ جو چیز دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ایک آدمی اس کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، وہ امام احمد رضا خان صاحب کو خواب میں دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر ایسے نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے مشائخ اپنے مریدوں کے خواب سنتے ہیں اور تعبیر بھی جو بتاتے ہیں، بشرطے کہ وہ وہبی علم ان کے پاس ہو، تو وہ جانتے ہیں کہ اس کی نیچر کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اچھا یہ کیسے یہ دیکھ لیا اس نے۔ اسی لیے بہت سے لوگ خواب جو بیان کرتے ہیں تو مشائخ کہتے ہیں یہ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ کسی اور کا قصہ ہے اور کوئی اور چیز ہے۔ پھر خواب کی تعبیر دینے کے لیے خود عقل بھی چاہیے، عقل انسان کی ٹھکانے ہونا تو پھر تعبیر دیتا ہے، فراست چاہیے۔ فراست ہوتی تھی، اب تو خیر رہی ہی نہیں۔ جب نکاح کا سسٹم بندھا ہوا تھا نا، اس وقت فراست ہوتی تھی۔ سید غیر سید میں شادی نہیں کرتے تھے، پٹھانوں اور پنجابیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، MQM مہاجرین وہ پٹھانوں کو کہاں اپنے رشتے لیتے دیتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ قبائل رشتے آپس میں ہوتے تھے تو وہ خون کی اور شکل و صورت کی آپس میں ریزمبلنس ہوتی تھی، چہرہ دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ آدمی پٹھان ہے، یہ آدمی ہندوستانی ہے، کہاں کا ہے کہاں کا نہیں ہے، یہ سیدوں جیسی نجابت شرافت اس میں ہے نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں فراست کا علم ہوتا تھا، کیونکہ شکل و صورت اور ان چیزوں سے بہت سا اندازہ لگایا کرتے تھے، پینے کے انداز سے، کھانے کے انداز سے، کپڑے پہننے کے سٹائل سے، گفتگو کے انداز سے، کہ اچھا اس طرح کی گفتگو تو پٹھان بچے کرتے ہیں، اچھا اس طرح کھانا پینا جو ہوتا ہے نا یہ تو عرب ایسے کھاتے پیتے ہیں۔ اس وقت قومیں الگ تھیں، تو علم فراست اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے۔ اب وہ رہا ہی نہیں، اب رشتے عام ہو گئے، کچھ پتہ نہیں باپ کون ہے اور ماں کون ہے، وہ کسی خاندان سے ہیں کسی خاندان سے ہیں، تو اس لیے فراست کا علم اب بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں فراست کا علم ہوتا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے فراست پہ کتاب لکھی ہے۔ اب راضی رحمۃ اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کے دانت ایسے ہیں تو اس طرح کا ہوگا، اس کا ناک ایسا ہے تو اس طرح کا ہوگا، اس کی بھویں اگر خمدار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اب وہ باتیں ہی کہاں رہیں، اب تو کوئی ہے ہی نہیں چیز ایسی۔ تو فراست سے بھی آدمی پہچانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسم ہیں، فراست سے کام لیتے ہیں، دیکھ کے یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ کتنے پانی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 قبیلے تھے،
ان کے سلام کے جواب سے ہی چہرہ مبارک ادھر کر لیا تھا۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا ان سے فتنوں کی بو آتی ہے، مصیبتوں کی، پریشان کو۔ یہی تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر سارے بغاوت میں شریک ہوئے۔ تو علم فراست ضروری، عقل، دانش مندی ضروری۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہر ایک سے بیان ہی نہ کیا کرو، حبیباً او لبیباً، یا تو بہت ہی چوٹی کا وہ آدمی عقل مند اللہ کے خوف والا ہو، یا تمہارا گہرا دوست ہو۔ فرمایا ان کے علاوہ تیسرے سے بیان نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے حضرت سے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ روٹی ہے بہت سخت اور دانتوں سے اسے کاٹ رہی ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا پھر اس کی حضرت کٹ گئی، تو فرمایا مبارک ہو، زندگی کے اچھے دن اب آئیں گے۔ وہ پریشان کہ یہ کیا خواب ہے، کیا تعبیر ہے، چلی گئی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ خلفاء میں سے کسی نے پوچھا حضرت اس نے دانتوں سے روٹی کاٹی تو یہ آپ نے خواب کی تعبیر کیسے، کس اصول پہ دی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کہ روٹی جو نرم ہوتی ہے وہ سخت تھی، تو اس کا مطلب ہے اس کے حالات بڑے سخت ہیں، معاشی تنگی ہے۔ اور دانت جو کاٹتا ہے تو دانت نے اس کی مشکلات کو کاٹ دیا، تو اب زندگی میں سہولت کے دن آ جائیں گے، میں نے اسے خوشخبری دی ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا کہ بطخ آئی ہے اور اس نے اسے پکڑ لیا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اعظم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت سے کہا حضرت خواب میں دیکھتا ہوں کہ بطخ آئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی ہم تعبیر تو دے دیں گے، اگر مٹھائی کھلاؤ تو تمہیں 21 روپے کی نوکری کی تعبیر دیں، اگر نہ کھلاؤ تو پھر شاید 9، فرمایا 9 کی تعبیر دیں۔ ہاں 9 کی فرمایا تعبیر دیں۔ تو وہ چھوٹے بھی تھے، بے تکلفی بھی تھی، جا کے مٹھائی لے آیا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو بزرگ بیٹھے تھے کھلائی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہنسے اور فرمایا کہ جس طرف کو دیکھا ہے نا، ادھر تمہیں 21 روپے ماہوار پہ نوکری مل جائے گی۔ اور واقعی ہوا، کچھ عرصے کے بعد مل گئی۔ اب اس کی تعبیر آپ نکالیے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اسے 18 کی تعبیر دی یا 9 کی تعبیر دی یا جو کچھ بھی فرمایا تھا، کہ اس کی تعبیر آپ پتہ کیجئے۔ یہ ہے تعبیر کا علم مستقل، اور یہ ہوتا وہابی ہے، تو اس لیے ہم جانتے نہیں ہیں اور نہ کوئی تعارف ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کہاں سے دیں۔ اور دوسرے یہ اگر سلسلہ کھول دیں نا خوابوں کی تعویذ، خوابوں کی تعبیر اور تعویذ اور گنڈے کا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے عمومی طور پہ۔